بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج ہم 10ویں قسط میں حاصل ہیں اور آج ہم انتہائی اہم ایک بات پر گفتگو کرنے لگے ہیں۔ وہ بات یہ ہے کہ حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کو باغ فتح نہ دے کر، وہ وراثت مال نہ دے کر کیا احکام شرعہ کے خلاف عمل کیا ہے؟ کیا جو آیات میراث ہیں ان کے خلاف عمل کیا ہے؟ تو آج اس بات کو ہم علامہ بدر الدین محمود بن احمد حنفی عینی رحمت اللہ تعالی علیہ کی عمدۃ القاری سے اس سوال حاصل کرتی ہیں اور ان کے جوابات سامنے رکھتی ہیں کہ انہوں نے کیا اس کے اوپر کمنٹس کیے ہیں۔ کیا حضور سیدنا صدیق اکبر نے واقعی معذلہ کوئی مال غصب کیا تھا اور حضور سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کا جو حصہ تھا انہوں نے ان کے حوالے نہیں کیا تھا؟ آپ اندازہ لگائیں گے علامہ بدر الدین محمود بن احمد عینی حنفی رحمت اللہ تعالی علیہ ان کے کیسے جوابات انہیں فرما رہے ہیں جس کے ذریعے یہ معاملہ بالکل واضح اور عیاں اور کھل جاتا ہے۔ پہلی بات جو علامہ بدر الدین عینی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں یہ جو حدیث ہے لا نورث ما تركنا صدقۃ، یہ حدیث حضور سیدنا صدیق اکبر کے نزدیک ضمنی نہیں تھی، خبر واحد نہیں تھی، بلکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سنا ہوا تھا۔ آقا کریم علیہ السلام کی زبان اطہر سے آپ کے فرمان علی شان کو سنا ہوا تھا اور جانتے تھے، بلکہ حضور سیدنا صدیق اکبر کے نزدیک یہ حدیث لا نورث ما تركنا صدقۃ یہ قطع الدلالہ تھی۔ جس طرح آیات قرآنیہ آیات میراث قطعی ہیں، اسی طرح حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک یہ حدیث بھی قطعی تھی۔ اس وجہ سے حضور سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کے مطالبے پر آپ نے ان کو یہ حدیث سنوائی۔ دوسری بات جو علامہ بدر الدین عینی بیان کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کی وجہ سے احکام میراث کی مخالفت نہیں کی، بلکہ اس حدیث کی وجہ سے احکام میراث کے عموم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت داروں کا مخصوص اور مستثنی ہونا بیان کیا ہے۔ آپ حضور سیدنا صدیق اکبر کی یہاں فقاہت دیکھیں، انہوں نے گویا کہ ایک مخصوص ہونا اہل بیت اطہار کا اور مستثنی ہونا کہ تم اس معاملے میں انوالو نہیں ہو سکتے، اس کو میں ویسے ہی خرچ کروں گا، ویسے ہی اس کو رکھوں گا جیسے حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانہ اقدس میں رکھا، جیسے حضور خرچ کیا کرتے تھے میں بھی ویسے خرچ کروں گا، لہٰذا تم اہل بیت اطہار کا اس کے ساتھ گویا کہ ایک مخصوص ہونا میں بیان کر رہا ہوں، میں انکار نہیں کر رہا، مخصوص ہونا بیان کر رہا ہوں، مستثنی ہونا بیان کر رہا ہوں۔ علامہ بدر الدین عینی رحمت اللہ علیہ کی یہ جو عبارات ہیں اب غور سے سنیں، آخر میں اس کا خلاصہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ کہاں تک بات بیان کر رہے ہیں۔ تیسری بات جو علامہ بدر الدین عینی رحمت اللہ تعالی علیہ بیان کرتی ہیں، آپ فرماتی ہیں احکام میراث میں صرف اس حدیث کی وجہ سے تخصیص نہیں ہوئی، بلکہ ان آیات کے عموم سے اور بھی کئی چیزیں مستثنی ہو چکی ہیں، یعنی آپ گہرائی تک جا رہی ہیں۔ حضور سیدنا صدیق اکبر کا حضور سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کو مال نہ دینا اور یہ فتح ان کو واپس نہ کرنا، اس سے کئی چیزوں کے تخصیصی اور مخصوص احکام عیاں ہو رہے ہیں اور واضح ہو رہے ہیں۔ ایسے یہ بات بھی ذہن میں رہے، جو اہل تشیع کی طرف سے یہ سوال آیا کہ ایک نبی کی اولاد نبی کی وارث بنتی ہیں، وہ وارثہ سلیمان و داؤد، اور یہ پچھلی قسطوں میں آپ بالتفصیل یہ بحث سن چکی ہیں کہ دیکھیں سلیمان داؤد کی وارث بن رہی ہیں اور اللہ بیان فرما رہا ہے، لیکن ہم یہ بات بیان کرنا چاہتے ہیں حضور والا شریعت محمدی کے اندر کچھ ایسی صورتیں بھی موجود ہیں کہ اولاد اپنے باپ کی وارث ہی نہیں بنتی، ایسی مخصوص صورتیں بھی موجود ہیں۔ مثلا کافر اولاد اپنے باپ کی وارث نہیں بن سکتی، یہ بالکل ٹھیک ہے، فقہ بھی یہی کہتی ہے، احکام شریعہ بھی یہی کہتی ہے، کافر اولاد اپنے باپ کی وارث نہیں بن سکتی۔ اسی طرح غلام باپ کا وارث نہیں ہوتا، جو غلام ہے غلام وہ اپنے باپ آزاد باپ کا غلام نہیں ہو سکتا، اور
قاتل ہے، قاتل وہ اپنے باپ کا وارث نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں دیکھیں بیٹا ہے، بیٹا وہ باپ کا وارث نہیں بن رہا، لہٰذا صرف اس بات کی رٹ لگانا کہ سلیمان صاحبزادے تھے اور یحییٰ علیہ السلام صاحبزادے تھے، تو سلیمان داؤد کے وارث ہوئے، یحییٰ علیہ السلام زکریا علیہ السلام کے وارث ہوئے، صرف اس بات کی رٹ لگانا یہ بلا وجہ ہے، بلکہ کچھ صورتیں مخصوص بھی ہیں جن کو حضور سیدنا صدیق اکبر نے عیاں کیا اور واضح اس کو بیان کیا۔ وہ مخصوص احکام یہی ہے جو آپ سن چکی ہیں، اور وہاں انبیاء کرام کا پچھلی قسط میں سن چکی ہیں کہ وہاں علم مراد ہے، نبوت مراد ہے، مال مراد نہیں ہے۔ چوتھی بات جو علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا، آپ فرماتے ہیں بالفرض محال اگر حضور سیدنا صدیق اکبر نے مخالفت کی آیات میراث کی تو، اور حضور سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کو ترکہ نہیں دیا، بالفرض محال آپ نے مخالفت کی، لیکن ایک بات کا جواب آپ بھی دے دیجئے کہ حضور سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا زمانہ آیا تو انہوں نے اپنے دور خلافت کے اندر باغ فتح کو اپنے قبضے میں کیوں نہیں رکھا، اور یہ دعویٰ تمام لوگوں کے سامنے کیوں نہیں کیا کہ وہ بیان کرتے اگر اس طرح کا کوئی معاملہ تھا، حقیقت تھی، اصل تھی، حضور سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم یہ بیان کرتے کہ اس حق کو صدیق نے غصب کیا، عمر بن خطاب نے غصب کیا، عثمان غنی نے غصب کیا، لہذا یہ وہ مال ہے جس کو حضور سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ طلب کرتی رہی، لیکن صدیق نے نہیں دیا تھا۔ آج میں خلیفہ ہوں، خلافت میرے ہاتھ میں ہے، یہ فتح اب میرے پاس اور میری اولاد میں چلے گا۔ حضور مولا علی نے یہ دعویٰ کیوں نہیں کی؟ اور حضور مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے باغ فتح کا اخراجات اور خرچ ویسے ہی رکھا جیسے آقا کریم علیہ السلام نے رکھا، جیسے شیخین کریمین نے رکھا، جیسے حضور سیدنا عثمان غنی نے رکھا، اسی طریقے پر رکھا۔ تو لہٰذا عقل کے ناخن لینے چاہیے ان لوگوں کو جو یہ بات کرتے ہیں کہ حضور سیدنا صدیق اکبر نے باغ فتح کو غصب کیا اور سیدہ طلب کرتی رہی، مطالبہ کرتی رہی، لیکن انہوں نے نہیں دیا، ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ بہرحال اس کے بعد ایک انتہائی اہم بات وہ یہ کہ مولانا باقر مجلسی اس نے ایک اعتراض کیا، وہ یہ کہتا ہے کہ نبوت اپنی اولاد کو میراث سے محروم کرنے کا سبب کیسے ہو سکتی ہے؟ یعنی جو نبی بنا ہے، اب نبوت ایسی چیز ہے کہ وہ آگے وراثت سے محروم کر رہی ہے، وہ وراثت سے محروم کیسے کر سکتی ہے؟ یہ تو ہے ہی نہیں۔ انہوں نے وہی دو آیتیں مفصل پڑھی، وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ اور فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، کہ یہاں تو نبی کا وارث بن رہا ہے، تو آپ نے کیسے کہہ دیا کہ نبوت جو ہے اپنی اولاد کو میراث سے محروم کرنے کا سبب ہے؟ کیسے سبب ہو سکتی ہے؟ یہ ان کی طرف سے سوال ہے۔ اب اس کے جوابات سنیے، لیکن بڑی توجہ کے ساتھ سنیے۔ اس کے متعلق پہلا قول تو یہ ہے کہ کوئی شخص ان کے متعلق یہ بدگمانی نہ کرے کہ انہوں نے اپنے رشتہ داروں کے لیے مال جمع کیا ہے اور نبوت کا دعویٰ اور ارشاد دین کا کام تمام سعی حصول مال کے لیے تھی۔ یعنی کوئی شخص بھی یہ ذہن میں یہ بات نہ لے کر آئے کہ جو نبی ہوتا ہے، نبی اس نے تمام تر کوششیں دین کی تبلیغ، ارشاد، جو کام کاج بھی کیے انہوں نے معاذ اللہ حصول مال کے لیے کیے۔ تو ان کا یہ کہنا اور یہ بات بیان کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس وجہ سے نبوت جو ہے وہ نبوت وہ میراث سے محروم کر دیتی ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کوئی بندہ نبی کی ذات پر معذرہ کیچڑ نہ اچھالے، نبی کی ذات پر بات نہ کرے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ ان کے اقربا ان کی موت کی تمنا نہ کرے۔ عمومی طور پر دنیا میں ہوتا ہے نا، کوئی عمر رسیدہ ہو جائے، اس کے پاس بہت مال ہو، اور بے وقوف جو اولاد ہوتی ہے وہ دعائیں کرتی ہیں مولا آپ اس کو اپنی طرف بلا لے اور ہمیں مال دے دے، اور پتہ نہیں کیا سے کیا کرتی ہیں دنیا میں جو معاملہ چل رہی ہے۔ تو جو نبی ہوتا ہے، نبی کی جو وراثت نہیں ہوتی، اس کی وجہ یہی ہے کہ کہیں
جو ان کی اولاد ہیں ان کی موت کی تمنا نہ کرے. اگر موت کی تمنا کرے گی تو یہ عیب ہے، ٹھیک نہیں ہے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے نبوت کے حوالے سے ان کو اس سے محروم قرار دیا، اور یہ درمیان میں محرومیت آ گئی تاکہ وہ نہ بن سکے. اور اس کے ساتھ ایک اور یہ بھی ہے کہ انبیاء کے نام علیہ السلام اپنی تمام تر امت کے لیے بمنزلہ باپ کے ہوتے ہیں. یعنی جو انبیاء ہیں وہ باپ ہیں، باپ، اور تمام جو امت ہے امت وہ بمنزلہ اولاد کی ہوتی ہے. اس لیے جو نبی کی جو وراثت ہوتی ہے، اس وجہ سے فرمایا لا نورث ما ترکنا صدقۃ، ان کی جتنی بھی مال و متاع ہوتی ہیں وہ صدقہ ہوتی ہیں. اور چونکہ امت جو ہے وہ اولاد ہے، اور اولاد میں صدقہ کر دیا جاتا ہے اور ان کو دے دیا جاتا ہے. تو پیارے دوستو، اس سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ مولانا باقر مجلسی نے جو اعتراض کیا ہے کہ کیا بن سکتی ہے، تو اس کی توجیحات میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی. اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.